یقیناً پاکستان میں کرونا وائرس کا پہلا کیس تو آج کنفرم ہوا ہے، مگر یہ بات تو کنفرم ہو چکی ہے یہ کھانے پینے کی مختلف اشیاء جس کے بارے میں مختلف اندازے لگائے گئے ہیں، مختلف جس کا انالیسس کیا گیا ہے کہ چین میں جب یہ شروع ہوا تو کیا چیز کھائی گئی یا کیا چیز پی گئی جس سے کہ یہ ہوا۔ گویا کہ کھانے پینے کا معاملہ جو ہے وہ سنگین ہوتا ہے کسی بھی بیماری کے پھیلنے میں، اور پاکستان میں کرونا وائرس تو خیر آج پہلا کیس رجسٹر ہوا ہے، مگر یہاں پہ کینسر، جگر، گردوں کے امراض، ہیپیٹائٹس خاص طور پہ جیسی مہلک بیماریاں عام ہوتی جا رہی ہیں، اور خاص طور پہ ہیپیٹائٹس کے حوالے سے پاکستان اس وقت بہت ہی زیادہ سیریس کنڈیشن سے گزر رہا ہے۔ سرکاری اور نجی ہاسپٹلز میں ان بیماریوں کے مریضوں سے بھرے رہتے ہیں۔ حکومتیں جتنی مرضی چاہیں نئے ہاسپٹلز بنا لے، ڈاکٹرز کی بھرتیاں کر لے، لیکن مریضوں کا رش ختم نہیں ہو رہا، اور ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہم بیمار تو ہوتے ہیں مگر اپنی بیماری کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے، بیماریوں کی جڑ کی جانب توجہ نہیں دیتے، اور بیماریاں پیدا کرنے کی ایک جڑ پاکستان میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے وہ پانی ہے، اور پھر اس سے بھی جڑی ہوئی ایک اور بات ہے کہ آلودہ اور صنعتی فضلے کا پانی جو ہے وہ ان ٹریٹڈ سمندر میں جاتا ہے، اور یہ بھی بات اب کنفرم ہو گئی ہے کہ گٹر کا پانی اور یہ صنعتی فضلے کا پانی پاکستان میں کراچی میں کاشتکاری میں استعمال ہو رہا ہے، سبزیوں کی کاشتکاری میں استعمال ہو رہا ہے، اور جنہیں گٹر کے زہریلے پانی سے سیراب کیا جا رہا ہے۔ اور کراچی میں سیوریج کے پانی سے سبزیوں کی کاشت کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن بھی زیر سماعت ہے۔ گزشتہ روز جسٹس محمد علی مظہر نے چیف سیکرٹری سندھ کراچی کے تمام ڈیپٹی کمشنر KWSB کے اس کے علاوہ KMDC اور سندھ فوڈ اتھارٹی کے DG کو طلب کیا ہے۔ دراصل یہ جو آلودہ پانی سے سبزیوں کی کاشت کا مسئلہ ہے یہ ہے بہت پرانا کراچی کے حوالے سے، بارہا میڈیا پر اجاگر بھی ہوا ہے، لیکن سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ایسی کون سی مافیا ہے جو آلودہ پانی سے سبزیاں لگانے والوں کے پیچھے ہے جس کی وجہ سے ان سبزیوں کی کاشت کو روکا نہیں جا سکتا۔ کراچی بلکہ پورے ملک میں جہاں جہاں صنعتی فضلہ یا صنعتی فضلے سے آلودہ پانی ندی نالوں میں پھینکا جا رہا ہے، وہاں آلودہ پانی سے سبزیاں کاشت کی جا رہی ہیں، گٹر کے پانی سے سبزیاں کاشت کی جا رہی ہیں، اور یہ مارکیٹس میں فروخت ہو رہی ہیں، اور ان کی شناخت کا کوئی طریقہ بھی نہیں ہوتا کہ کون سے پانی کی ہے، اور پھر یہ خطرناک بیماریاں جو ہیں وہ ایک عام شہری کا مقدر بن جاتی ہیں۔ اس صورتحال پہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک رپورٹ، خصوصی رپورٹ جو ہمارے نمائندے خصوصی شہریار جنجوعہ نے ترتیب دی۔ حد نظر سرسبز و شاداب نظر آنے والے یہ کھیت کراچی کے وسط سے گزرتی ملیر ندی میں ہیں۔ بظاہر ان کھیتوں کی ہریالی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے، لیکن ان میں اگنے والی سبزیاں انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔ 36 کلومیٹر طویل ملیر ندی میمن گوٹ سے ہوتی ہوئی قائد آباد، ملیر اور پھر کورنگی سے گزر کر سمندر سے جا ملتی ہے۔ بارشوں کے دنوں میں اس ندی سے برساتی پانی بہتا ہے، جبکہ بقیہ پورے سال آلودہ صنعتی پانی اور سیوریج کا پانی اس ندی سے ہوتا ہوا سمندر میں گرتا ہے۔ اس زہر آلودہ پانی سے اس ندی پر عرصہ دراز سے سبزیاں اور دیگر فصلیں کاشت کی جا رہی ہیں۔ ندی کی زمین پر قبضہ کر کے غلاظت سے بھرپور پانی کو موٹروں کے ذریعے پمپ کر کے کھیتوں کو پانی دیا جاتا ہے۔ ویسے تو یہاں ہر سبزی کاشت کی جاتی ہے، لیکن آج کل یہاں مولی، بینگن، گوبھی اور پودینے سمیت گندم اور جانوروں کا چارہ کاشت کیا گیا ہے، اور آنے والے سیزن کے لیے سبزیاں کاشت کی جانی بھی شروع کی جا چکی ہیں۔ یہاں گھاس لگا ہوئے اور ابھی لوکی لگے، توری لگے اور کالیرا لگے، بس یہ چیز ہے۔ تو یہ جو پانی ہے یہ ندی سے اٹھا رہے ہو سارا؟ ہاں ندی سے۔ تو تمہیں پتہ نہیں کہ یہ پانی سارا بڑا زہریلا پانی ہے، گندا پانی ہے یہ تو؟ نہیں، وہ تو زہریلا ہوتا ہے، تو ابھی تو زہریلا نہیں ہے، ابھی تو ہم لوگ تاپتے پانی کہاں سے لے کے ہوں، اور جو ہم سے لیتے ہیں وہ 10 جگہ۔ انور سعید ملیر ندی میں 16 ایکڑ زمین پر گزشتہ 20 سال سے کاشتکاری کرتے آ رہے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ آلودہ پانی سبزیوں اور صحت کے لیے نقصان دہ نہیں۔ یہ کراچی کی کئی بازاروں میں جاتی ہیں، جو ہفتہ وار کی بازار ہوتی ہے، ہفتہ بازار، اتوار بازار، پیر بازار، یہاں بکتی ہے، منڈی بھی جاتی ہے۔ خیر اس کے کوئی نقصان نہیں ہے۔ سبزی دیکھو، پانی زمین کو پلایا جا رہا ہے، سبزی زمین سے خوراک کھاتی ہے،
تو زمین کا کوئی اس میں وہ نہیں ہے. زمین تو دیکھو اس میں کئی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں اور اس سے بڑا فلٹر کوئی بھی نہیں ہے. ہم جو پانی پیتے ہیں تو فلٹر ہو کے آتا ہے نا, تو ہم پیتے ہیں, تو یہ بھی فلٹر ہے, زمین فلٹر ہے, تو اس سے فلٹر ہو کے پودے کے اندر جاتا ہے. آلودہ پانی سے سبزیوں اور دیگر فصلوں کی کاشت کا مسئلہ صرف کراچی کا نہیں بلکہ تقریباً پورے پاکستان کا ہے. یہی وجہ ہے کہ ملک میں کینسر اور ہیپاٹائٹس سمیت دیگر خطرناک بیماریاں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں. سب سے پہلے تو کینسر ہے, کیونکہ ہیوی میٹل کینسر کاز کرتے ہیں. دوسرا, پیٹ کی جتنی بیماریاں آپ کو کوئکلی ملیں گی بچوں کے اندر, بڑوں کے اندر, اس کی ایک بنیادی ریزن جو ہے وہ کنٹامنیشن کا ہو جانا ہے. تیسری جو سب سے بڑی آپ کو پرابلم نظر آئے گی کہ یہ لیور کے اندر بہت بڑا پرابلم کاز کرتا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہماری باڈی کے اندر جو ہے وہ جتنے مٹیریل ہیں وہ جانے کے بعد خون میں سب سے پہلے لیور میں جاتے ہیں, جگر میں, اور جگر اس کو پھر فلٹر کرتا ہے. تو جتنا ہم کنٹامنیٹڈ پروڈکٹ کھائیں گے وہ پہلے لیور میں جا کے فلٹر آؤٹ کرے گا, تو الٹیمیٹلی وہ لیور کو بھی جو ہے وہ پرابلم کاز کرے گا. حکومت نے کئی بار زہریلی سبزیوں کی کاشت پر کارروائی کی, لیکن کاشتکاری کا یہ سلسلہ آج بھی جوں کا توں جاری ہے اور نہ جانے کب تک جاری رہے گا. کیا واقعی حقیقی خطرات ہیں اس قسم کی جو سبزیاں کنزیوم کرتے ہیں لوگ؟ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک فارمر کہہ رہا تھا کہ یہ دراصل پانی کا معاملہ نہیں ہے, سبزیاں تو دراصل زمین سے چلتی ہیں, اور اگر یہ معاملہ نہیں ہے اور اس وجہ سے شاید کبھی کوئی اس انداز کی کوئی وبا نہیں پھیلی, لیکن یہاں پہ کوئی اس قسم کی ریسرچ بھی نہیں ہوتی جس سے ہم یہ کنفرم کر سکیں کہ اس قسم کے پانی کے کتنے نقصانات ہیں. لیکن پھر بھی اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر روبینہ حکیم, جو پرنسپل ہیں نیوٹریشن اور پروفیسر بھی ہیں نیوٹریشن کی رانا لیاقت علی خان کالج میں کراچی میں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. یہ فرمائیے گا کہ یہ پانی جو ٹوٹلی انٹریٹڈ ہے, کمپلیٹلی جو ہے وہ گٹر کا پانی ہے, وہ اس سبزیوں کی کلٹیویشن کے لیے استعمال ہو رہا ہے, اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ مجھے موقع دینے کا اپنے اس اہم ٹاپک پہ. اور مطلب میرے جو خیالات ہیں ریسرچ کی بیسس پہ اور ریسرچ جو پڑھی ہے وہ ان سب چیزوں سے کافی مختلف ہیں جو میڈیا میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی نقصان دہ ہیں اور کوئی ایسی زہریلی چیز ہے کہ اس کو کھایا ہی نہیں جائے. تو اس میں جو 2-3 باتیں رپورٹ میں کہی گئیں کہ بھئی اس پانی میں کی وجہ سے سبزیوں میں جو آپ کے وہ ہیں لیڈ وغیرہ ہے, یعنی کچھ آپ کے منرلز ہیں, ٹریس ایلیمنٹس ہیں, وہ زیادہ ہو سکتے ہیں, یہ ایک چیز ہے. لیکن اس میں ریسرچز اگر ہم پڑھیں تو بہت اچھی کوالٹی کی ہمارے پاس ریسرچز ہی نہیں ہیں. 2017 کی ایک ریسرچ ہے جو کافی اچھی ہے, نوٹنگہم یونیورسٹی کے کافی لوگوں نے اس میں کام کیا ہے. ان کا کنکلوژن یہ ہے کہ اگر سیویج واٹر سے جو سبزیاں اگائی گئیں اور جو دوسرے واٹر سے اگائی گئیں, دونوں میں سے کسی میں بھی ہارمفل ایلیمنٹس جو تھے یہ سب وہ جو آپ کی جتنی ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں تھے. یہ پنجاب کے بہت سارے ایسے ایریاز میں ریسرچ کی گئی تھی جو انڈسٹریل ایریاز تھے, کہ وہاں پہ انڈسٹریل ایریاز کے فضلے والا پانی ہی ایز اے ٹریٹمنٹ آ رہا تھا. تو اس طرح کی کوئی ہمارے پاس کمپریہنسو ریسرچز ہی زیادہ نہیں ہیں جو ہم کہہ سکیں. ریسرچز ہمارے پاس کس قسم کی ہیں کہ لوگ صرف یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں اس جگہ انہوں نے سبزی اگائی تو اس میں ان ایلیمنٹس کی مقدار ایک خاص سطح سے زیادہ تھی. لیکن اس کے بعد یہ جو سبزی کا کنزمپشن کتنا ہے, جو کوالٹی ہے یا جو اس کی صحت ہے, اس کا دار و مدار دراصل جو ہے وہ سیڈ پہ ہے, اس کی زمین پر ہے, کس چیز پر ہے؟ جو اچھی توانا اور بہت ہی شاندار سبزی ہوگی اس کی وجہ کیا ہوگی؟ پانی آپ نے فرمایا کہ وہ سیوریج کا پانی ہو یا کوئی اور پانی ہے, اس کا شاید براہ راست اثر نہیں ہے. نہیں دیکھیں, کوالٹی ایک چیز نہیں ہے. نیوٹریٹیو ویلیو کی اگر ہم بات کریں کہ غذائیت یا وائٹامنس اور منرلز کس میں زیادہ ہیں, تو جو اس طرح کے ویسٹ واٹر سے سبزیاں اگائی جاتی ہیں ان کی گروتھ عام سے زیادہ اچھی ہوتی ہے, ان میں نیوٹرینٹ کی مقدار بھی اکثر زیادہ اچھی ہوتی ہے. تو نیوٹریٹیو ویلیو میں ان کی غذائیت میں کمی کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. صرف اس میں جو ایک خطرہ ہوتا ہے کہ بعض آپ کی ہیوی میٹلز جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. اب اس کے بعد دوسری چیز یہ دیکھنا ہوتی ہے کہ اگر وہ تھوڑی زیادہ بھی ہیں تو لوگ اس سبزی کو کنزیوم کتنا کر رہے ہیں, یعنی کھا کتنا رہے ہیں. اس کے کھانے کے بعد ان کے خون میں ان ہیوی میٹلز کی مقدار زیادہ ہونے کا خطرہ ہے بھی کہ نہیں ہے. ایسی ریسرچ جو میں نے سرچ کیا صرف مجھے ایک ملی جس میں بھی انہوں نے ڈائریکٹ وہ نہیں دیکھا تھا کہ سبزیاں کتنی کھائیں, کہ جس علاقے میں ہیوی میٹلز کی مقدار زیادہ تھی سبزیوں میں, لیکن لوگوں کا جب کنزمپشن دیکھا گیا تو اس میں وہ چیزیں وہ اتنی کم کھا رہے تھے کہ وہ جتنی اپر لمٹ ہے FDA وغیرہ کی اپرووڈ اس سے بہت کم تھی. تو
تو یعنی انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا. تو صرف اچھا ایک ڈاکٹر چیز صاحب دیکھ کے یہ ہم لگے ہاتھ تو یہ بھی بتا دیجئے کہ آج کل پوری دنیا میں فیشن ہے آرگینک کا کہ یہ آرگینک ویجیٹیبلز آرگینک فروٹس آرگینک ملک اور واٹ ایور. تو یہ جو آرگینک ہے یہ ہمارے عام جو ناظرین ہیں ان کو بتائیے کہ وہ کیا چیز ہے جو اس کو ایک لیول اوپر لے جاتی ہے عام سبزیوں کے مقابلے میں جو آرگینک مثال کے طور پہ ویجیٹیبلز ہیں. جینیٹیکلی انجینئرڈ فوڈس ہیں اور اس کے بعد فرٹیلائزرز ہیں, اس میں اس قسم کی چیزیں ہیں. تو اب جن کو آرگینک مینس کے بہت ہی ٹریڈیشنل انداز میں اگی ہوئی, جس کو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ بالکل جس میں کوئی فرٹیلائزر نہیں ہو, کوئی آرٹیفیشل ایلیمنٹس نہیں ہوں, تو اس کو لوگ پریفر کرتے ہیں. تو اس کے تھوڑے بہت فائدے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم آرگینک سبزی طریقے پہ اگی ہوئی سبزیاں یا فوڈ نہیں کھائیں تو ہماری صحت اچھی نہیں رہ سکتی. اور ہم جیسے غریب ممالک میں آرگینک سے واپس اس پہ آ رہی ہوں کہ اگر جتنی بھی ریسرچز ہوتی ہیں, سب سے بڑا مسئلہ ہمارے وہاں یہ آتا ہے کہ لوگ پھل اور سبزیاں بہت کم کھاتے ہیں, جتنی کھانا چاہیے اس سے بہت کم ہے. تو اس میں اگر ہم ان کو یہ ڈرا دیں گے کہ نہیں یہ سبزیاں آپ نہ کھائیں, جبکہ نقصان کا کوئی ہمارے پاس ایویڈنس اب تک نہیں ہے. مطلب یہ کہ جن لوگوں نے سبزیاں سیوریج کے پانی سے اگے ہوئے پانی سے سبزیاں کھائیں ان میں لیڈ کی مقدار زیادہ تھی, تو ایسی ہمارے پاس ایک بھی ریسرچ نہیں ہے جس میں سارے فیکٹرز کنٹرولڈ ہوں اور صرف ان سبزیوں کے کھانے کا اثر دیکھا گیا ہو. یقیناً بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی. بہت شکریہ. ڈاکٹر روبینہ حکیم پرنسپل ہیں اور پروفیسر آف نیوٹریشن